الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین کرام، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ محرم الحرام کے تعلق سے ہی پچھلے چند ویڈیوز سے آپ سے بات چل رہی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیا محرم الحرام غم کا مہینہ ہے؟ بھائیو، بعض لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر جانثار صحابہ احباب رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کی وجہ سے اس ماہ محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، مکان کی تعمیر نہیں کرتے، خوشی کی کوئی بھی تقریب نہیں کرتے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتے، نہ مہندی لگائیں گے، نہ نئے کپڑے پہنیں گے، نہ خریدیں گے، نہ اچھا کھائیں گے، نہ پہنیں گے۔ عورتیں مہندی نہیں لگائیں گی۔ اسی طرح بعض لوگ بزرگوں دوستو غم کی وجہ سے اس مہینے میں سیاہ یعنی کالا لباس پہنتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ یہ تمام باتیں میرے بھائیوں غیر شرعی ہیں، شریعت مطہرہ میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، دور دور تک۔ ماہ محرم الحرام کو غم کا مہینہ قرار دینا اور اس کی بنا پر غم منانا یہ ہرگز درست نہیں۔ اس کی چند وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی وجوہات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر جانثار احباب رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت میں مانتا ہوں، ساری کائنات مانتی ہے کہ یقیناً ایک نہایت ہی غمناک اور روح فرسا واقعہ تھا، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا قرآن اور سنت اور شرعی دلائل سے ہرگز ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات بلا دلیل ہے۔ دوسری بات، اگر حضرت حسین اور ان کے دیگر جانثار احباب رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جائے یا کسی مہینے کو غمزدہ قرار دینا درست مان لیا جائے، تو پھر اسلامی تاریخ ایسے ہی حادثات سے، المناک سانحات سے بھری پڑی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادتیں ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت حمزہ، حضرت صہیب، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بہت سے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دردناک شہادتیں امت کی تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ تو پھر ان کی شہادتوں کی وجہ سے تو سال بھر کو غم والا قرار دے دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اسے کون تسلیم کر سکتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے واقعے کے مقابلے میں امت کے لیے کون سا سانحہ، کون سا حادثہ بڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کی وجہ سے بھی ربیع الاول کے مہینے کو غم والا مہینہ قرار نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ سے ربیع الاول کو غم والا مہینہ قرار دے کر سوگ کے احکام جاری کرنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تیسرے بزرگوں، کسی شخص کی وفات پر اس کے اعزاء اور اقربا کے لیے سوگ منانے کا حکم یہ ہے کہ سوگ 3 دن تک ہونا چاہیے۔ 3 دن کے بعد بھی سوگ منانا دین کا تقاضا نہیں، البتہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو اس کا سوگ صرف اور صرف 4 ماہ 10 دن تک ہے، لیکن اگر وہ حمل سے حاملہ ہے
تو اس کا سوگ بچے کی پیدائش تک ہے۔ اس لیے 3 دن کے بعد سوگ منانا شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ بزرگوں، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ماہ محرم الحرام کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے آج کل جو غم منانے کے طور پر مختلف کام کیے جاتے ہیں، مختلف خرافاتیں کی جاتی ہیں، یا مختلف عیاریاں مکاریاں کی جاتی ہیں، یا مختلف نظریات قائم کیے جاتے ہیں، یہ سراسر غیر شرعی ہے۔ سراسر ان کی شریعت مطہرہ کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سراسر غیر شرعی اعمال اور نظریات ہیں۔ بزرگوں، دوستو، ہم تمام کو ان تمام غیر شرعی امور سے بچنے کی ضرورت ہے جو آج کل رائج ہے۔ ہم تمام کو ان تمام غیر شرعی چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو آج کل کے معاشرے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رائج ہے اور جو لوگ کرتے ہیں، جو امت کرتی ہے۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں دین سمجھا دے، صحیح معنی میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔